الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رہنمائی ہے اور مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کی قیمت اور قدر و منزلت، یہ سب کچھ ایمان کی زندگی سے ہے۔ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے، اللہ کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا ہے، اللہ کے سچے نبی نے بھی یہی بتایا ہے، اسلامی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی، اس کی عزت، اس کا غلبہ، اس کی قیمت، اس کی طاقت ایمان کی زندگی سے۔ ٹارچ ہو ہاتھ میں، نہ ہو تو رات کے اندھیرے میں اس سے بہتر ہے کہ لاٹھی ہو، کم از کم اپنا دفاع تو کر سکے گا۔ پھر اس ٹارچ کی قیمت نہیں ہے، پھر اس ٹارچ کی قیمت نہیں ہے، پھر یہ بیکار ہے۔ لیکن اگر اس میں سیلز ہیں تو اندھیرے میں یہ بڑی طاقت ہے، گڑھے سے بچاتا ہے، بچے پہ پاؤں رکھنے سے بچاتا ہے، کسی گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے، کسی چٹان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں سیلز موجود ہیں۔ اگر یہ ٹارچ سیل سے خالی ہو جائے تو پھر تو لاٹھی اچھی ہے، کم از کم دفاع کا کام تو کرے گی، کوئی کتا بلی آ جائے اس سے تو حفاظت ہو جائے گی۔ تو مسلمان کی قیمت اسی وقت تک ہے اور اس کی طاقت اسی وقت ہے جب اس کے اندر ایمان کے سیلز موجود، جب اس کے اندر ایمان کی روشنی موجود ہو۔ اگر یہ سیل اس کے اندر نہ رکھے جائے، یا رکھے تو تھے نہ قدرے کی، کفران نعمت کی، اور یہ سیل ضائع ہو گئے، تو اس کی کوئی طاقت نہ رہے گی، اس کی کوئی قیمت نہ رہے گی۔ سیلز ہونی چاہیے، پھر تو یہ زندہ ہی نہیں ہے، مردہ ہے۔ اومن کان میتا فاحییناہ، یہ تو مردہ تھا، فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ، پھر ہم نے اسے ایک روشنی دی، ایمان کی روشنی، پھر اس روشنی کی طاقت سے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔
یہ اس شخص کی طرح تو نہیں ہو سکتا جو اندھیروں میں بھٹک رہا ہو اور اس کے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت بھی نہ ہو۔ آدمی زہر کھاتا ہے، اپنا گلا دبا لیتا ہے، خودکشی کرتا ہے، اسے خودکشی کہتے ہیں۔ اس نے خودکشی کر لی۔ قرآن بتاتا ہے جو اپنا ایمان ضائع کرتا ہے یہ بھی مانوی خودکشی کرتا ہے۔ اومن کان میتا، یہ تو مردہ ہے۔ جو آدمی زہر کھاتا ہے یا جو کسی کو زہر کھلاتا ہے یا کوئی کسی کو گولی مار کے ہلاک کرتا ہے تو دنیا اسے قاتل کہتی ہے۔ جو مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی سازش کرتا ہے وہ مسلمانوں کا مانوی قاتل ہے۔ وہ مسلمانوں کو مانوی طور پہ ذبح کرتا ہے۔ تخریب کار ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ کچھ تخریب کار مانوی ہیں جو مسلمانوں کے ایمان سے کھیلتے ہیں، یہ بھی تخریب کار ہے، یہ بھی مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ ایک جسمانی موت ہے، قرآن اسے بھی مردہ کہتا ہے۔ ایک مانوی موت ہے، قرآن اسے بھی مردہ کہتا ہے۔ اومن کان میتا، یہ تو مردہ ہے۔ فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی دی، اور زندگی کیسے دی؟ وجعلنا لہ نورا، ہم نے اس کے لیے روشنی کا انتظام کیا، نور ایمان دے دیا۔ وہ بھی مردہ جس کے جسم سے روح نکل جائے، وہ بھی مردہ جس کے اندر سے ایمان کی روح نکل جائے، اس کے اندر ایمانی سیلز ختم ہو جائیں تو وہ ٹارچ کام کی نہیں رہتی، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا۔ مانوی زندگی ایمان کی زندگی ہے۔ تو مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قیمت ایمان کے ساتھ تھی، ایمان کی زندگی کے ساتھ تھی۔ لیکن واہ ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، واہ ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ یہ سرمایہ لوٹا بھی جا رہا ہے، لوٹا بھی جا رہا ہے، لوٹ بھی چکا ہے، احساس بھی ختم ہو گیا۔ یہ سرمایہ لوٹا بھی جا رہا ہے، لوٹ بھی چکا ہے، احساس ضیاء بھی جاتا رہا، وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ قتل بھی ہو رہے ہیں، اپنے بچے اور بچیاں اور اپنے نوجوانوں کو اپنے ہاتھوں سے اس مذبح خانے میں بھیج بھی رہے، اور ان پر ایمانی، روحانی، مانوی موت بھی آ رہی ہے۔ کتنوں کو احساس ہے، کتنوں کو اس کی فکر ہے، کتنوں کو اس کا دکھ ہے، کتنوں کو اس کا غم ہے، کون اس درد میں رہ رہا ہے۔ سرمایہ بھی چلا گیا، دولت بھی لٹ گئی، احساس ضیاء بھی جاتا رہا۔ چند ٹکوں کا موبائل چلا جائے، کچھ اور سامان چوری ہو جائے تو کچھ تو فکر ہوتی ہے نا۔ اور ایمان جیسا سرمایہ، شرم و حیا جیسی دولت، ایمانی اخلاق جیسی قدریں
سبھی چھن گیا، کچھ بھی احساس نہ رہا. کأنہم خشب مسندہ، کأنہم خشب مسندہ. فرمایا جب ان مسلمانوں سے ایمان چلا جاتا ہے، یہ تو ان کی مثال ہے جیسے بے جان لکڑی، وہ دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنا وجود نہیں قائم رکھ سکتی. بے جان لکڑی دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی. اور جب اس مسلمان سے ایمان چلا جائے گا تو یہ اپنے وجود میں دوسروں کے سہارے کا محتاج ہوگا. اور آج پوری دنیا میں دیکھیے کون سی قوم ایسی ہے جو ہر جگہ دوسروں کے سہارے کے محتاج ہے. نظر اٹھائیے، کیا جرمن قوم ہے؟ کیا رومن ہے؟ کون سی قوم ایسی ہے جو آج اپنے وجود کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ تو وہی قوم ہے جس میں ایمان نہیں ہے. یہ تو وہ مسلمان مردم شماری کے ہیں جن میں اسلام نہیں ہے، جو اپنے وجود کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں. ورنہ تو مسلمان مستقل قوم تھی، اس کی تو اپنی تہذیب تھی، اس کی تو اپنی ثقافت تھی، اس کا تو اپنا نظام زندگی تھا. یہ تو مستقل ایک قوم تھی. لیکن آج یہ اپنے وجود میں غیروں کی محتاج ہے. قرآن کہتا ہے کأنہم خشب مسندہ، یہ سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے، اسلام نہیں ہے. چاہے وہ مسلمانوں کے ملک ترقی پذیر ہوں، چاہے وہ ہوں جہاں دولت کی ریل پیل ہے، لیکن وہ بھی اپنے وجود میں غیروں کے محتاج ہیں. ان کی ترقی ان کی ذاتی ترقی نہیں، غیروں کی ترقی ہے. بتائیے آج ان کی ترقی سے مسلمانوں کو فائدہ ہے یا کفر کو فائدہ ہے؟ آج وہ مسلمانوں کے سہارا ہیں یا غیر مسلم کے سہارا ہیں؟ وہ جن کے سہارے کے محتاج ہیں وہ انہی کی ترقی ہے. وہ جن کے سہاروں پہ کھڑے ہیں یہ ساری چمک دمک انہی کی ہے، مسلمانوں کی نہیں. مسلمانوں کی ترقی تو اس وقت ہوتی جب ان کے اندر ایمان اسلام کی روح ہوتی، تب وہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، تب وہ مسلمانوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے. لیکن وہ طاقت ہی نہیں، وہ قدر و قیمت ہی نہیں، وہ زندگی ہی نہیں جس سے مسلمانوں کے ساتھ غلبہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی. یہ ہے اصل مصیبت. لیکن واہ ناکامی نا، دولت لٹ گئی. لیکن آج احساس بھی رخصت ہو گیا. میری بچیاں، میرا بچے، میرے معاشرہ، میری سوسائٹی، میری قوم، میرا ملک کہاں کھڑا ہے؟ یہ امت کہاں کھڑی ہے؟ عالمی استعمار غزہ اور فلسطین کے بچوں کے قتل پہ سرپرستی کر رہا ہے. عالمی استعمار غزہ کی سرزمین پر بچے اور بچیوں کے قتل کی سرپرستی کر رہا ہے. اور اسلامی دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر کراچی میں، آرٹ کونسل میں جنس پرستی کی محفلیں سجا رہا ہے. اسلامی دنیا میں، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر کراچی میں، آرٹ کونسل میں اسی عالمی استعمار کی سرپرستی میں جنس پرستی کے مظاہرے ہیں. وہاں جسمانی مذبح خانے اس نے تیار کر رکھے ہیں، اور آپ کی نئی نسل کو وہ مانوی طور پہ قتل کرنا چاہتا ہے. وہاں وہ جسمانی طور پہ تخریب کار اور قاتل نظر آ رہا ہے. اور اسلامی دنیا میں
وہ بے حیائی اور فحاشی کو عروج دے کر اس کے اندر سے ایمان، اسلام، اس کی روح ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ جانتا ہے اگر ایمان ہے، اگر اسلام ہے، پھر مسلمانوں کا غلبہ ہے۔ وہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہم بھول بیٹھے اپنا سبق۔ وہ تو جانتا ہے کہ مسلمانوں کا قرآن انہیں پیغام دیتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، سر بلند تم ہی رہو گے، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمانی سیلز موجود ہو، تمہارے اندر ایمانی روح موجود ہو، غالب تم ہی رہو گے۔ وہ جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح پچا ہے، اگر انہیں غلامیت کی زنجیروں میں جکڑنا ہے تو ان کی تعلیمی اداروں سے لے کر ان کے ثقافتی اداروں کو بے حیائی فحاشی سے بھر دو، ان کے گلی بازاروں سے لے کر لہو لعب کے میدانوں کو گناہوں کی گندگیوں سے بھر دو، پھر یہ ہمیشہ تمہارے ماتحت رہیں گے، غلام بن کے رہیں گے۔ وہ روح ہی نہیں رہی، وہ طاقت ہی نہ رہی، وہ ایمان ہی نہ رہا جس سے شجاعت پیدا ہوتی ہے، ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے، جس سے جانبازی پیدا ہوتی ہے، جس سے اللہ سے ملاقات کا شوق آتا ہے، جس سے انسانی اخلاق قدریں زندہ ہوتی ہیں۔ وہاں بھی قاتل، یہاں بھی قتل، وہاں بھی مذبح خانہ آباد، اور اسلامی دنیا کے اندر اس بے حیائی اور فحاشی سے بھی مانوی طور پہ قتل گاہیں سجی ہوئی۔ یہ مانوی قتل ہے مسلمانوں کا، لیکن اسے کوئی تخریب کار نہیں کہتا، اسے کوئی انتہا پسندی نہیں کہتا۔ آج دنیا میں انتہا پسندی کفر کی سرپرستی میں ہے، جو اسلامی معاشرے میں بدی اور بدی کی انتہا کو فروغ دے رہا ہے۔ پھر جب ریاکشن آتا ہے، پھر اس کا جب ریاکشن آتا ہے، پھر چیختا اور چلاتا ہے، اور مسلمان اور اسلام پہ تہمت لگاتا ہے کہ اسلام انتہا پسندی یہاں سے آئی۔ جب دنیا میں اسلام حکومت کر رہا تھا تو دنیا میں تو عدل و انصاف کا ڈنکا بجا ہوا تھا۔ جب سے دنیا میں کفر کی حکومت ہے، دنیا میں انتہا پسندی کو حوصلہ ملا، فروغ ملا، طاقت ملی۔ اسلام کا کہاں تعلق ہے انتہا پسندی کا؟ یہ ساری انتہا پسندی تو کفر کی سرپرستی میں ہے۔ جنس پرستی، قوم لوط کا ذکر کیا مسلمانوں نے نہیں پڑھا؟ قرآن کے کئی صفحات کیا اس مضمون پر نہیں مشتمل؟ کیسی اس قوم پر بربادی آئی؟ یہ کفر کی گندگی ہے۔ مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کی اولادیں، مسلمان نسل اسے کہاں قبول کرتی؟ لیکن مسلمان نام کے ان کی سہولت کار ہے نا، عالمی استعمار سرپرستی کرتا ہے، نام نہاد مسلمان ان کے سہولت کار ہے، اور یہ مل کر مسلمانوں کی مانوی قتل گاہیں سجاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی زندگی، مسلمانوں کا غلبہ، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی قیمت ایمان سے تھی۔ اوامن کان میتا فاحیینا، ورنہ تو مردہ ہے مسلمان، ورنہ تو سوکھی لکڑی کی طرح ہیں جو اپنے وجود کے لیے سہارے کی محتاج ہے۔ اور آج مسلمان اپنے وجود میں غیروں کا محتاج ہے، غیروں کے سہارے کا محتاج ہے۔ قرآن کہتا ہے ایمان نہیں ہے اس لیے محتاج ہے، ایمان نہیں ہے اس لیے محتاج ہے۔ ورنہ تو مسلمان دوسروں کو اپنی روشنی سے راستہ بتایا کرتا تھا، دوسروں کو اپنی ایمان کی روشنی سے زندگی کی رہنمائی کیا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، جس کی جہاں طاقت چلتی ہے، جہاں بس چلتا ہے،
جہاں اللہ نے اسے ایک عزت اور اختیارات دی ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ایمانی فضاؤں کی حفاظت کرے، ایمانی قدروں کی حفاظت کرے، ورنہ یہ گندگی کا سیلاب آئے گا، نہیں بچیں گی نسلیں، نہیں بچیں گے آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کی گلیاں بازار۔ پہلے فضا بنتی ہے، پھر قانون بنا کرتے، پہلے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے، پھر آپ کے اسمبلیوں سے قانون پاس ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے معاشرے اور سوسائٹی میں کن کن راستوں سے تخریب کاری ہو رہی ہے، اور مانوی قاتل کس کس انداز سے آپ کے معاشرے اور آپ کی نئی نسل کو مانوی طور پہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آنکھیں کھول کے رکھیں اور اپنی صلاحیتیں اور وسائل وہاں لگائیں جہاں سے ایمان کی روشنی، ایمان کی توانائی، اس کو طاقت اور فروغ ملے۔ یہ ہماری فلاح اور غلبہ کا راستہ ہے۔ اللہ اس نعمت کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔